الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان رمضان پاکستان خصوصی براہ راست نشریات پی ٹی وی ہوم پہ آپ دیکھ رہے ہیں 1447 ہجری ہے سن 2026 ہے اور آج الحمدللہ ہم نے اپنا 5واں روزہ بھی اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ایک بات بس جاتے جاتے آپ سے مجھے عرض کرنی ہے، بہت سے لوگ
اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی اس وقت بھی اس لمحہ موجود میں بھی رمضان کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور جو روزے رکھتے ہیں میرا خیال ہے شاید ان کے ذہن میں، میں چند ایک لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی باڈی کو تھوڑا سا ڈیٹاکس کر لیں گے، ویٹ لوز ہو جائے گا ہمارا، ہم ذرا اپنی باڈی کو ٹون کر لیں گے، جو فاضل مادے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جسم سے، اور ہماری باڈی جو ہے وہ مزید صحت مند ہو جائے گی. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم روزے اس لیے اختیار کریں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اس لیے اختیار کریں کہ ہمارے رب نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور فرض فرمایا ہے. ذہن میں رکھیے گا یہ جو روزہ ہے نا، بنیادی طور پہ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں اس کو آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ زکوٰۃ بیسکلی مال کا میل ہوتا ہے. جب وہ زکوٰۃ نکل جاتی ہے مال ہمارا پاک اور صاف ہو جاتا ہے. بالکل اسی انداز سے آپ کے جسم میں جتنی بھی گندگی ہے، جتنا بھی زہر ہے، جو کچھ بھی ہے، جو فاسد مادے ہیں، اس ایک مہینے کی پریکٹس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم کو بالکل ٹیون کر دیتا ہے، بالکل ٹھیک کر دیتا ہے، صحت مند کر دیتا ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آگے جو بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس کا مفہوم سن لیں کہ آپ کا دل یوں سمجھ لیجیے باغ باغ ہو جائے گا. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 باتیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو پچھلی کسی امت کو عطا نہیں ہوئی ہیں. اس میں سے پہلی بات یہ ہے، روزے دار کی یہ جو منہ کی بو ہے نا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے منہ میں خاص بو آتی ہے روزے کے دوران. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی جو بو ہمارے منہ سے اٹھتی ہے یہ صرف بو نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مشک سے زیادہ پسند کرتا ہے. دوسری بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو روزے دار ہے نا، روزے دار، اس روزے دار کے لیے فرشتے افطار کے وقت تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جسٹ امیجن، میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نکال کے دکھائیے، بڑے سے بڑا عالم نکال کے دکھائیے جو یہ کیلکولیٹ کر کے بتا دے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی شخص یہ بیان کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کیا ہے. جب حدیث پاک میں آ گیا تو یہ حق بھی اور سچ بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا تعداد لا تعداد لا تعداد، ان گنت، جن کی کاؤنٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، وہ فرشتے ہم روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا افطار کے وقت تک کرتے رہتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو کیا فضیلت عطا کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری دعائیں تو بڑی ناقص ہیں، لیکن جس وقت ہم روزے سے ہوتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنے فرشتے، یعنی ان گنت فرشتے اور لا تعداد فرشتے ہمارے لیے ہر پل ہر لمحہ دعا گو رہتے ہیں، پوری کائنات میں دعا گو رہتے ہیں. تیسری بات، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. صاحب اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے مجھے بتائیے کہ جو شیطان آپ کے راستوں میں بیریئرز لگاتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، کانٹے کھڑے کرتا ہے، آپ کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سرکش شیاطین کو مکمل طور پہ جکڑ کر بند کر دیا ہے، روک دیا، ہولڈ کر دیا. کس لیے؟ اس لیے کہ میرے بندے کسی بھی طور سے ڈیویٹ نہ ہو. جو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اس فرض کو پورا کرنا ہے وہ تندہی کے ساتھ کریں، دل کے ساتھ کریں، دل جمعی کے ساتھ کریں، اپنی روح کو انوالو کر کے کریں. میں اس کا انعام دوں گا. اور کیسا انعام ہے کہ چوتھی بات آتی ہے، اور ایسی بات آتی ہے کہ آپ کا دل سن کر جو ہے یقیناً باغ باغ ہو جائے گا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ روز جنت کو آراستہ و پیراستہ کرتا ہے. یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ مثال کے طور پر بلا تمثیل، بلکہ مثال کے طور پر نہیں، بلا تمثیل عرض کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی بہت اچھا مہمان آنے والا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آپ اپنے گھر کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں نا، اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس میں کچھ کام کرواتے ہیں، کچھ اس کے یوں کہیے کہ اپنا بہت اچھی سی چیزیں جو ہیں وہ زیب و زینت کے لیے رکھتے ہیں تاکہ اس پر امپیکٹ اچھا ہو، اس کی مہمانداری اچھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، یعنی ان کے پروٹوکول کے لیے کہہ لیجیے، ان کے استقبال کے لیے ڈیلی جنت کو آراستہ اور پیراستہ کرواتا ہے، کیونکہ ان قریب وہ بندے اس جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. اور آخری بات تو ایسی ہے صاحب کہ بس بات اس کے بعد ختم ہو گئی کہ 29 دن اور 30 دن کی جو پریکٹس ہے نا، اس پریکٹس کو جب آپ نے مکمل طور پہ اسی انداز سے اپ ٹو دا مارک کر لیا جیسا کہ کرنے کا حق ہے اور جیسا کہ حکم دیا گیا ہے. میں اگین وہی بات عرض کروں جو میں ابتدا میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو آٹوفیجی ہے نا،
یہ ایک میکانزم ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس کو اپنی روح پر اپلائی کیجئے. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ 5ویں بات جو عطا ہوئی ہے وہ کیا کہ جب آخری رات آتی ہے رمضان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے. اٹ مینز جب ہم لاسٹ میں اس رمضان کو انشاءاللہ الوداع کہیں گے تو ہم سب کے ہاتھوں میں ایک ایسی ڈگری ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف سے جاری ہو، اور اس ڈگری کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو کہ تو کامیاب ہو گیا، تو فلاح پا گیا، تجھے ہم نے پاس کر دیا. اور وہ پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمیں کر دیا گیا ہو. خدا نخواستہ اس میں اگر مگر نہ ہو، اس میں کوئی بٹ لیکن وغیرہ نہ ہو، اس میں یہ بات ہو کہ بس تجھے پاس کر دیا گیا. تو یہ 5 ایسی عطائیں ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ملی. ہاں، جو کچھ ملا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، کون سی ایسی چیز اب رکاوٹ پیدا کر رہی ہے کہ ہم اس راستے کو اختیار کر کے، اللہ کی رضا کو اختیار کر کے اپنے آپ کو داخل جنت نہ کروائیں؟ یقین مانیے میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے صاحب کہ اس کی کریمی کی انتہا دیکھیے کہ جب روزے دار اس یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، جس اسپرٹ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان ڈوز کا اور ان ڈونٹس کا خیال رکھتا ہے، جن ڈوز کا اور ڈونٹس کا خیال کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا، اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ یعنی وہ کلائمیکس ایسا ہے کہ بس صاحب اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا نا، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس روزے دار کو جزا میں خود دوں گا. کیا کروں گا؟ جزا میں خود دوں گا. اور ایک جگہ فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 ڈیز کی اس پریکٹس کو کرنے کے بعد جب انشاءاللہ آپ کو پاس ہونے کا باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ایک ڈگری مل جائے گی، رزلٹ کارڈ مل جائے گا، تو اس رزلٹ کارڈ میں ایک اور چیز ایڈ آن کر لیجئے گا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو پا لیا. اب جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا. جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا. جس کو رب نے دے دیا یہ کہ یہ انعام دے دیا، یہ اکرام دے دیا اور یہ فضل دے دیا، یہ فضیلت عطا کر دی کہ رب اس کا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اس کو اور کیا چاہیے مجھے بتائیے. بس کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنے روزوں کو احتساب کی بھٹی کے ساتھ گزارے. یہ جو بھٹی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ احتساب کی بھٹی آپ کو بار بار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں کوئی غلطی مت کر دینا. دیکھیں، روزہ صرف فاقے کا نام نہیں ہے، صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنے شکم کو نہ بھریں. روزہ اس خود احتسابی کا نام بھی ہے کہ اس بھٹی کے اندر آپ اپنی عبادتوں کو بھی گزاریں، اپنی ریاضتوں کو بھی گزاریں، اپنی نمازوں کو بھی گزاریں، قرآن کی تلاوت کو بھی گزاریں، اپنے صدقہ و خیرات کو بھی گزاریں. اس بات کو بھی گزاریں کہ کہیں آپ کا نفس آپ کو غلط کاموں کی طرف معمور تو نہیں کر رہا. یعنی اپنے نگاہوں کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی سوچوں کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی فکر کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنے نظریے کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی نظر کو کنٹرول رکھنا ہے. جس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اور اس کنٹرول ایٹماسفیئر میں اس نے روزے رکھ لیے، میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کریم اس پر اپنا کرم ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اور بس ہر رات میری گزارش ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، خاص طور پہ میرے آپ کے پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان.
رمضان پاکستان. ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو. خلق خدا کو دیکھو اللہ یا